نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سب بھائی محبت سے مل کر پڑھ دیں وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہے۔ اس ماہ کی پہلی تاریخ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر اگلے جو دن آتے ہیں 6، 7، 8، 9، 10، یہ وہ سارے ایام ہیں جن میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آل نے خاص کر امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے رفقا، آپ کے بچے، آپ کے خاندان والوں نے، حضور علیہ السلام کے خاندان والوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانی پیش کی، جس کو کربلا کہا جاتا ہے، اور اس میں شہید ہونے والوں کو شہدائے کربلا کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 72 تھی۔ ایک بڑا واقعہ پیش آیا۔ اس کے ساتھ جو میں آج آپ بھائیوں کو خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اسلام کے چوتھے خلیفہ، انتہائی بہادر، انتہائی دلیر، انتہائی سچ بولنے والے، کفر کے سامنے ڈٹ جانے والے، کمال کی شان اللہ پاک نے مولا علی پاک شیر خدا کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، یا اہل بیت کی محبت کا، یا سیدہ فاطمہ الزہرا پاک نبی علیہ السلام کی چوتھی سب سے چھوٹی سب سے شان والی بیٹی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کا آسرا لے کر یا ان کا بہانہ بنا کر کئی لوگ دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو سیدنا ابو بکر الصدیق یا سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نازیبا گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے لفظ مناسب بولا ہے، نازیبا گفتگو کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے اندر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس حوالہ سے آپ بھائیوں کے لیے، اہل سنت کے لیے، صحیح سچے حقیقی کھرے مسلمانوں کے لیے آج میں یہ موضوع آپ بھائیوں کو سنانے لگا ہوں، جس میں ہر اس بندے کے لیے سبق ہے جو مولا علی پاک سے سچا سچا حقیقی پیار کرنے والا ہے، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں حضرت علی سے پیار کرتا ہوں، وہ حضرت علی کا انداز دیکھے، حضرت علی پاک کا بیان دیکھے، حضرت علی پاک کے ارشادات دیکھے، حضرت علی پاک کا اخلاق دیکھے، حضرت علی پاک کو اپنے لیے نمونہ سمجھے، اور پھر فائنل خود کرے، خود رزلٹ نکالے کہ میں غلطی پر ہوں ان عظیم اصحاب کے خلاف بول کر یا فاروق اعظم کے خلاف بول کر جو غلط چیزوں کو معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے۔ اور آج کل یہ ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، جو چاہتا ہے مشہور ہونا وہ ویڈیو بناتا ہے، کوئی بھی اس میں انتشار والی فتنے والی بات کو نکالیں، اس کو اپلوڈ کر دیں، مشہور ہو جائے گا، اس کو بھی لوگ پہچاننا شروع ہو جائیں گے۔ جو بندہ صحیح سچی سچی بات کرے، فتنوں والی نہ کرے، اس کو لوگ اتنے مزے سے سنتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں یار اندے چو چس نہیں ہے، چس اتنے آندی ہے جتنے ذرا درلے نال بولا جا رہا ہوگا، ایک دن بڑکا ماریاں جا رہی ہوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے میرے پیارے۔ اب ذرا سنیے گا موضوع آپ بھائیوں کو تقریباً عنوان کا میں نے عرض کر دیا، مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس سے وہ شانیں، وہ تعریفیں، وہ عظمتیں جو انہوں نے خود بیان کی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آج کے جمعہ میں ہمارا یہ موضوع ہوگا حضرت علی پاک کی سچائی، حضرت علی پاک کی دلیری
اور ان کا اپنے سے پہلے گئے ہوئے صحابہ کرام سے پیار، خلفائے راشدین سے پیار۔ اس کے لیے پہلی بنیاد میں آپ بھائیوں کو قرآن عظیم سے دینے لگا ہوں۔ سورہ محمد قرآن عظیم میں یہ 26ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ الفاتح، اس کی آخری آیت، آیت نمبر 29، اللہ پاک کا ارشاد عظیم موجود ہے۔ ویسے تو جب اللہ پاک کا فرمان آ جائے تو اس کے بعد ہمیں کسی کے فرمان کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کے سامنے اللہ پاک کا فرمان آ گیا، بس بات ختم۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے، محمد رسول اللہ، میرے پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے میرے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، معہ ان کے ساتھی، ان کے صحابہ، وہ کیسے ہیں؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں پر تو بڑے ہی سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، آپس میں رحم دل ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ پاک کا فرمان آ گیا تو باقی ساری باتیں بعد میں۔ لہٰذا یہ نظریہ پہلے نمبر پر ذہن میں رکھیں، کسی بندے کی بات ماننی ہے یا اللہ پاک کی بات ماننی ہے؟ اگر تو کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ پاک کا، تو پھر بات کس کی ماننی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی، قرآن عظیم کی، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر، جس وقت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، یہ روایت میں آپ کو اینڈ پہ سناتا ہوں وقت کی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے، سیدنا صدیق اکبر کے بارے حضرت علی پاک سے سوال ہوا۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 3677۔ حضرت مولا علی پاک کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی پاک کے بیٹے ہیں دوسری زوجہ سے۔ انہوں نے اپنے ابا جان مولا علی پاک سے سوال کیا، کیا؟ اے ابا جان، مجھے یہ فرمائیے کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر الناس، سارے انسانوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ افضل کون ہے؟ حضرت علی پاک سے۔ اب مولا علی پاک اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں، قال ابو بکر، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میں نے ویسے کروایا کبھی نہیں، میں ایسے کہتا ہی نہیں ہوں، میں اپنی تقریر کر دیتا ہوں اندر سے جس کے نکل جائے سبحان، لیکن یہ مقام ہے۔ حضرت علی پاک فرما رہے ہیں خیر الناس بعد رسول اللہ، سارے انبیاء اور رسولوں کے بعد اور ہمارے آقا پاک کے بعد جو انسانوں میں رتبے، سٹیٹس، گریڈ ہیں، سب سے اعلیٰ اور افضل فرمایا قال ابو بکر، وہ کس کا مقام ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد بن حنفیہ جو بیٹے ہیں مولا علی پاک کے، وہ پوچھتے ہیں ثم من، ثم من، پھر کون؟ ان کے بعد کون؟ قال ثم عمر، ثم عمر، ثم عمر، فرمایا ابو بکر کے بعد اگر مقام ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت علی پاک کا فرمان۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں مجھے خوف لائق ہوا کہ اگر میں نے پھر پوچھا نا پھر کون، تو وخشیت ان یقول عثمان، فرمایا میں اگر ایک بار اور سوال کرتا تو پھر کون، انہوں نے کہنا تھا کہ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہتے میں نے پھر یہ پوچھا ہی نہیں کہ تیسرا کون ہے۔ میں نے کہا کہ آپ پھر اپنے بارے میں فرمائیں، آپ کا مقام کیا ہے؟ تو آپ عاجزی میں آ کے فرمانے لگے، میں اپنی تعریف، اپنا سٹیٹس، اپنا گریڈ اپنے منہ سے سناتا اچھا نہیں لگتا۔ آنا راجل من المسلمین، میں بھی صحابہ میں سے عظیم ہستیوں میں سے ایک صحابی رسول ہوں۔ آپ یہ عاجزی میں فرما گئے، ورنہ مولا علی پاک کا سٹیٹس کون نہیں جانتا، مولا علی پاک کا مقام کون نہیں جانتا، یہ آپ نے عاجزی میں فرمایا۔ لیکن جو آپ کی زبان اقدس سے ان کے متعلق نکلا، فرمایا پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر شان فضیلت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت علی پاک ہے۔ تو اب ادھر آ گیا قرآن پاک کا بیان، وہ آپس میں محبت والے، اور ادھر مولا علی کا فرمان سن لیں
فاروق اعظم کے متعلق بھی اور صدیق اکبر کے متعلق بھی۔ تو کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے جس کے ساتھ معاذ اللہ دشمنی ہو یا بغض ہو دل کے اندر، ان کی ایسے شانیں سنائی جاتی ہیں، ان کا مقام بیان کیا جاتا ہے ایسے؟ یہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر روایت نقل فرمائی۔ ایک دوسری روایت حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور تھا، آپ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، اور آپ بھائی جانتے ہیں پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی، چوتھے خلیفہ مولا علی پاک شیر خدا۔ تو آپ کا اپنا دور، حضرت علی پاک کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں بیچ میں جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے نازیبا کلمات بولتے ہیں، ان کی زبان صحیح نہیں ہے ان دو ہستیوں کے متعلق۔ جب زبان صحیح نہیں تو جو دل میں ہے زبان پر وہی نکلتا ہے، مطلب دل بھی صحیح نہ ہوا۔ تو آپ نے اسپیشلی ممبر لگوایا، محفل لگوائی، مجمع لگوایا، لوگوں کو اکٹھا کیا، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں سنو، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ ان دونوں بزرگوں کے بارے نازیبا کلمات بولتے ہیں، سن لو، جس کے اندر فضیلت موجود ہوگی، خود جس میں فضیلت موجود ہوگی وہ کبھی بھی ان دونوں کے ساتھ بغض اور عداوت نہیں رکھے گا۔ اور اگلا جملہ فرمایا وہ حقیقت میں ان سے محبت کرے گا، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اگلا تیسرا جملہ فرمایا جو بدبخت ہوگا، جو بدبخت ہوگا وہی وہ ہوگا جو ان کے ساتھ بغض کرنے والا ہوگا۔ تو جس کے دل میں ایمان اور فضیلت خیر موجود ہے وہ کبھی بھی ان کے ساتھ بغض رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اگلا جملہ آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ جو ان کے خلاف بولے گا وہ تو دین اسلام سے نکل جائے گا، اس کا تو ایمان ہی معتبر نہیں ہوگا۔ اگلا جملہ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائیوں سنو، مخاطب کیا آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ دونوں ابو بکر اور عمر، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس زمین پر وزیر ہیں، اللہ پاک کی جانب سے وزیر یہ دونوں ہیں۔ پھر فرمایا حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب ایسے رکھا جیسے بھائیوں کو رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وہ دونوں حضور کے ساتھی ہیں، ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے ہیں، کوئی دنیا کا ایسا مقام نہیں ہے جہاں حضور ہو اور ابو بکر و عمر وہاں پر نہ ہو۔ پھر فرمایا یہ دونوں قریش کے سردار ہیں، مہاجرین کے سردار ہیں، اور مہاجرین سے پیار کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ پھر فرمایا یہ دونوں مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی پاک شیر خدا۔ فرمایا یہ روحانی باپ ہے سارے مسلمانوں کے۔ حضور علیہ السلام کے بعد اگر یہ دو بزرگ دونوں باتیں نہ ہوتے تو مسلمانوں کا پتہ نہیں کہاں سے کہاں کیا حال ہو جاتا۔ اگر ساری امت کو سنبھالا ہے حضور کے بعد، فرمایا دونوں باپوں نے سنبھالا ہے، یہ روحانی باپ ہیں، باپ سنبھالتا ہے اپنے گھر کو، باپ سنبھالتا ہے اپنے بچوں کو۔ فرمایا انہوں نے ساری امت کو ایسے کنٹرول میں کر لیا کہ کوئی امتوں میں سے، امتیوں میں سے کوئی بندہ وہ اسلام سے نکل کر نہیں گیا، جو نکلنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی کھینچ کر واپس آئے۔ خبردار اگر یہ تصور کیا کہ اسلام مٹ گیا۔ یہ مولا علی پاک ان کی شانیں سنا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں سے، فرمایا ہاتھ بلند کر کے سن لو، میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں لا تعلق ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ جو کوئی بھی ان دونوں بزرگوں کے خلاف بولے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں اس سے بری ہوں۔ مولا علی پاک اس کو اپنا ساتھی نہیں مانتے، اس کو اپنے ساتھ محبت کرنے والا ہی نہیں مانتے جو ان کے خلاف بول لے۔ یہ والی حدیث پاک علامہ ہندی نے نقل فرمائی کنز العمال جلد 3 صفحہ نمبر 8 میں۔ ایک اور فرمانے والی شان سنیے، وقت چونکہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، اس والے سے میں تیزی میں آپ بھائیوں کو یہ مولا علی ہی سے صرف سنا رہا ہوں، اور اس میں آپ نے مولا علی کی شان کو بھی سمجھنا ہے، آپ کی کتنی پاکیزہ زبان، پاکیزہ سچائی والا دل، کتنا صاف دل اللہ پاک نے مولا علی پاک کو عطا فرمایا ہوا ہے، اور آپ اپنے سے پہلے گزرے ہوئے خلفائے راشدین کی شان کا دفاع فرما رہے ہیں، لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں، خبردار کسی نے اسلام کی ہستیوں کے بارے نازیبا کلمات بولے یا اپنے دل کے اندر بغض رکھا۔ یہ ایک اور فرمانے والی شان سنیے۔ حضور ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علی پاک فرمانے لگے، سیدنا صدیق اکبر جب علیل تھے نا، علیل آپ بیمار تھے، آخری دن تھے، تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی مبارک میں ہی سیدنا فاروق اعظم کو خلیفہ مقرر فرما دیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے خلیفہ مقرر کیوں کیا؟ تو
آپ یہ جملہ بولتے تھے میں اللہ پاک سے جا کے عرض کروں گا، جب مجھ سے پوچھا گیا نا قبر میں کہ عمر فاروق کو خلیفہ کیوں بنا کے آئے ہیں، تو میں اللہ پاک سے عرض کر دوں گا یا اللہ اس وقت کائنات میں تیرے محبوب کی امت میں جو مجھے سب سے اعلیٰ نظر آیا، میں نے تیرے محبوب کی ساری امت اس کے سپرد کر دی تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے۔ اور جب آپ کے آخری دن آئے، آپ نے الماری سے چہرہ نکالا، لوگ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا لوگوں کیا میرے اوپر اعتماد کرتے ہو؟ سب نے کہا ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں۔ فرمایا اگر میں تم پر کسی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا سارے اس کے پیچھے چلو گے؟ سارے لوگوں نے کہا چلیں گے، سب نے کہہ دیا چلیں گے۔ حضرت علی پاک کھڑے ہو گئے صدیق اکبر کے سامنے، مولا علی پاک کھڑے ہوئے، حضرت علی پاک فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق، اگر آپ نے خلیفہ بنایا ہے عمر ابن خطاب کو تب تو میں قبول کروں گا، اگر اس کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنایا ہے تو میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا آپ جس کو بنائے ہمیں قبول ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا ہر کوئی قبول نہیں ہے، اگر آپ نے عمر کو بنایا ہے تو وہ ہمیں قبول ہے اور میں عمر فاروق کو قبول کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر مسکرائے، جملے سنیے میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرمایا وہ شخص اگر عمر ہے تو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس پر راضی نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا علی راضی ہو جاؤ، وہ عمر ابن خطاب ہی ہے، میں نے جس کو خلیفہ بنایا ہے وہ عمر ابن خطاب ہی ہے۔ حضرت علی پاک خوش ہو کر تشریف فرما ہو گئے۔ تو ان کے خلیفہ بننے سے بھی پہلے جو حضرت علی کا اپنا مائنڈ تھا حضرت فاروق اعظم کے متعلق، یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 150 پر یہ والی روایت نقل فرمائی۔ اور امام جلال الدین سیوطی وہ بزرگ ہے، اللہ کا نیک بندہ، جس کو جاگتی آنکھوں سے 70 یا 75 مرتبہ حضور پاک کا دیدار ہوا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی، یہ انہوں نے روایت نقل فرمائی اور ہمارے لیے سبق ہے کہ ان ساروں سے پیار اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ اہل سنت ان سے محبت کرنے میں وہ بالکل کسی کے پیچھے نہیں ہے، ہر لحاظ سے وہ سارے صحابہ ساری آل پاک سے پیار کرنے والے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، یہ مولا علی پاک ہی کا فرمان ہے، اس کو بھی امام جلال الدین سیوطی نے صفحہ 195 پر نقل فرمایا۔ حضرت علی پاک اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے جب کبھی بھی صالحین کا ذکر کرو، متقین کا ذکر کرو، اعلیٰ لوگوں کا ذکر کرو تو اس ذکر کے اندر فاروق اعظم کو لازمی شامل کرنا۔ اگر صالحین کا ذکر کرو اور فاروق اعظم کا ذکر نہ آئے بیچ میں تو سمجھنا تمہاری محفل ادھوری رہ گئی ہے، تم نے اوروں کا ذکر کیا، فاروق اعظم جیسا صالح بندہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ حضرت علی پاک نے نصیحت کی تھی لوگوں کو، جب بھی محفل آئے فاروق اعظم کا ذکر کیا کرو۔ تو جب دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں تو سوچئے حضرت علی پاک خود نہ کرتے ہوں گے، یقیناً کرتے ہوں گے۔ ایک اور روایت سنیے ذرا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں میں علیل تھے، بیمار تھے، میں نے پچھلے جمعہ وہ ساری بات سنائی تھی آپ کو، جب زخم لگ گیا فاروق اعظم اپنے 10 سالہ 6 ماہ 7 دن تقریباً خلافت کے گزار چکے، زخم لگا، آپ علیل ہیں، گھر میں ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی پاک آئے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ آپ کیسا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، کیسے محسوس فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت عمر نے فرمایا علی پریشان ہو، دکھ ہے، دنیا سے جا رہا ہوں، ٹینشن ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اتنی بڑی شان والے فاروق اعظم اور آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں؟ پریشان ہو، ٹینشن ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ حضرت علی پاک فرمانے لگے پریشان نہ ہو، دکھ نہ کریں، غم نہ کریں، میں نے سنا ہے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اہل جنت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورج کی طرح بنایا ہوا ہے۔ آپ تو جنتیوں کے لیے نور ہیں، آپ تو جنتیوں کے لیے چراغ ہیں، آپ تو وہ چراغ ہیں جس کو دیکھ کر رہنمائی لی جاتی ہے راستوں پر۔ جنت والوں کا اگر کوئی چراغ ہے تو میں فرما رہا ہوں وہ آپ ہیں۔ حضرت علی پاک سے یہ جملہ سنا نا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، تو آپ نے فرمایا علی صحیح بتانا، یہ حدیث حضور سے سنی ہے میرے بارے، جو یہ جملہ آپ نے سنا؟ حضرت علی فرمانے لگے میں تمہیں سچ فرما رہا ہوں، یہ جملہ میں نے خود حضور علیہ السلام سے سنا ہے تمہارے بارے۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے
اپنے ہاتھ سے یہ جملہ لکھ سکتے ہو؟ لکھ سکتے ہو؟ تحریر کر کے دیتے ہو؟ حضرت علی پاک نے فرمایا میں اپنے ہاتھ سے لکھ کو دوں گا، کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے آقا پاک سے۔ فرمایا مہربانی تو فرمائی، لکھ دے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پتہ لکھا کیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کے نام سے شروع کیا، اور اس کے بعد لکھا میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یہ فرمان بالکل سچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت عمر کے بارے کہ یہ اہل جنت کا چراغ ہے، روشن کرنے والے ان کے لیے سورج کی مانند ہے، روشنی والے ہیں یہ ان کے لیے۔ میں نے یہ خود سنا ہے، اور میں اتنا ہی نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں، لکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو یہ جملہ آ کے بتایا ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے کہو اپنی زبان اقدس سے عمر فاروق کا یہ مقام لوگوں کو بتا دے کہ وہ اہل جنت کے لیے چراغ ہے۔ یہ اینڈ پر پھر لکھا آپ نے، حضرت علی کی یہ تحریر لکھی ہوئی، حضرت عمر فرمانے لگے مجھے دے دے۔ آپ نے اپنے پاس محفوظ کی، اپنی اولاد کو وصیت فرمائی، فرمایا دیکھو حضرت علی کا رکا آ گیا ہے۔ اب ان کے پیار دیکھیں، آپس میں محبت دیکھیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ فاروق اعظم فرمانے لگے اپنی اولاد کو بچوں یہ حضور پاک کی وصیت اور حضرت علی پاک کا رکا میرے پاس ہے، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جب میری وفات ہو جائے مجھے غسل کا کفن کا اہتمام کر لو، اور جب کفن تب یہ والا رکا میرے کفن کے اندر رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ جب آپ شہید ہو گئے تو حسب وصیت وہ رکا حضرت علی پاک کے ہاتھ کا لکھا ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفر کے اندر رکھ دیا۔ ریاض الندرہ کے اندر جو 10 صحابہ کی شان میں کتاب لکھی گئی، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 311 اور 12 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ سارے واقعے الحمدللہ معتبر اسناد کے ساتھ مولا علی پاک سے روایت آئے۔ اب باتیں کافی ساری ہیں لیکن ٹائم چونکہ بڑا تھوڑا ہے، اس لیے میں ایک بڑی روایت آپ بھائیوں کو سنا دوں۔ اس سے پہلے ایک روایت یہ اور سن لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اے علی تمہیں آج میں ایک بات بتانے لگا ہوں، جب تک یہ دونوں زندہ رہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، جب تک یہ دونوں زندہ رہیں تب تک ان کو نہ بتانا، کہیں بھی نہ بتانا، بعد میں تمہاری مرضی ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو وہ جملہ بتایا وہ یہ تھا۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے 3666 پر اس حدیث پاک کو روایت فرمایا، دیگر بھی اس کے شواہد ہیں، امام ابن ماجہ نے بھی اس کو روایت فرمایا، تحفۃ الاشراف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا سنو آقا پاک کا فرمان، ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، جنت میں وہ لوگ جو دنیا کے اندر بڑھاپے میں فوت ہو کر جنت میں جائیں گے، ان سارے بوڑھوں کی سرداری اللہ پاک نے ان دونوں کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بابیاں دے سردار کون ہوں گے؟ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم۔ ویسے جنت میں بابا کوئی نہیں ہوگا، جنت میں سارے جوان ہوں گے، 30 سال کی عمر کے تقریباً سارے جوان ہوں گے۔ یہ جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں تسی بھی انشاءاللہ سارے جوان ہو گے انشاءاللہ، جنت میں یہی عمر ہونی ہے۔ لیکن دنیا میں جو فوت ہوا ہے بڑھاپے کے عالم میں، 60 سے 70 سے پلس عمر والا، ان کی سرداری اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا خلن نبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، نبیوں اور رسولوں پر کوئی وہاں بھی سردار نہیں ہوگا۔ اور فرمایا لا تخبرہما علی، یا علی اے علی ان کو بتانا نہیں ہے۔ لیکن یہ علی پاک نے بتایا، کب بتایا؟ بعد میں جب دونوں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور اس میں حضور پاک کی علم کی شان بھی دیکھیں کیسی ہے۔ حضور پاک کو پتہ ہے کہ یہ دونوں پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، ان کے بعد علی پاک زندہ رہیں گے، ورنہ یہ کیسے آپ فرما دیتے کہ ایک حدیث میں علی پاک کو بتا رہا ہوں بتانا نہیں۔ اس سے یہ پوائنٹ مل رہا ہے۔ حضرت علی پاک جو جنتی ہیں، جنتی جوان جو اس سے جوانی والی عمر میں دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں، ان جوانوں کی سرداری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور امام حسین کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بزرگوں کی سرداری دے دی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو، جوانوں کی سرداری عطا فرما دی حسنین کریمین کو،
اور خواتین کی سرداری عطا فرما دی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے یہ بھی عقیدہ مل گیا کہ حضور سب کی وفات بھی جانتے ہیں، ان کے قبر بھی جانتے ہیں، ان کا حشر بھی جانتے ہیں، ورنہ ایویں دنیا کے اندر آپ جنتی سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے ہیں، جنت کی سرداریاں بانٹ رہے ہیں۔ لوگ آج یہ بھی جملہ بڑی بہادری سے بول دیتے ہیں حضور کو کسی کا کوئی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے حشر والے دن۔ اگر پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو شہزادوں کو جنت کی سرداری کیسے دے دی؟ اور تب یہ اعلان فرمایا جب شہزادوں کی عمر ہی ساری 6 7 8 سال کی ہے، تب فرما دیا یہ جوان ہوں گے، جب وفات ہوگی قبر حشر کے معاملات کیا ہوں گے۔ بچپنے کے عالم میں فرما دیا یہ دونوں شہزادے میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر آقا پاک کو علم ہی کوئی نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو پھر جنت کی سرداری کس کو ملنی ہے؟ کیوں فرمائی؟ فاطمہ پاک سیدہ پاک کے لیے جو فرما دیا۔ اس لیے عقیدہ صحیح رکھیے میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے احوال سے باخبر ہیں، کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا آقا پاک جانتے ہیں، نہ بتائیں خاموش ہو جائیں، جتنی اجازت ہو اتنا بتا دیں۔ یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ جہاں حضور پاک کو خاموش رہنے کا حکم ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ خاموش رہتے ہیں، اور جہاں اجازت ہو جائے بولنے کی وہاں پھر آپ بولتے بھی ہیں، عطا بھی فرماتے ہیں، سرٹیفکیٹ بھی جاری کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ذرا آخری سن لیجیے، مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری جملے یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بخاری شریف سے اور مسلم شریف سے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک کا نمبر ہے 3671 3677۔ جس وقت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، لوگ کھڑے تھے فاروق اعظم کے ارد گرد، چارپائی کے ارد گرد، کوئی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی جملہ یاد رکھیے، یہ سامنے میرے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے اس ٹائم، آپ بھائیوں میں سے کسی نے دیکھنی ہو تو بعد میں آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ فاروق اعظم کی چارپائی رکھی ہوئی ہے، لوگ چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہو کر پتہ کیا کر رہے ہیں؟ فَدَعَوُ اللَّهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فاروق اعظم کے حق میں دعائیں کر رہے تھے۔ اور یہ دعائیں کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ کون ہیں؟ اس کا مطلب ہوا کہ میت کی چارپائی پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ آج جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو چکو میت لے جاؤ، کوئی کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی، وہ اپنی اصلاح فرمائیں۔ کئی دفعہ ایسے دیکھنے میں آیا کہ بس میت ہے اٹھاؤ جی لے جاؤ، کوئی دعا نہیں کرنی، بس نکل جاؤ، فوری نکلو۔ یہ فاروق اعظم، بخاری شریف، فاروق اعظم کی چارپائی رکھی ہوئی ہے، صحابہ کھڑے ہو کر دعائیں فرما رہے ہیں۔ واقف کہتے ہیں کھڑے ہونے والے۔ فَدَعَوُ اللَّهَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، دعائیں ہو رہی ہیں فاروق اعظم کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَقَدْ وُضِعَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، فاروق اعظم کو چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ اِذَا رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي، اچانک میرے پیچھے سے ایک بندہ آ گیا، اس نے میرے کندھے پر ایسے کر کے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، وہ بندہ کہنے لگا، رحمک اللہ، اے عمر اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ بھی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ عمر پہ رحمتیں دے دے، مخاطب کر رہے ہیں عمر تجھ پر رحمتیں اترے۔ اور یہاں میں ایک جملہ آپ کو مسلم شریف سے سناؤں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پتہ کہنے والا کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وہ جس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فاروق اعظم کو ایسے کہہ رہے تھے، وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام مسلم نے یہاں حدیث پاک روایت کی، میں نے وہ ساری یہ عربی والی کاپی اس کی نکلوائی ہوئی ہے۔ مولا علی پاک نے ایک جملہ بولا، ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منک، فرمایا اے عمر تیرے بعد روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ میری نظر میں نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جیسے اعمال کے ساتھ مجھے اپنی ملاقات کا شرف عطا فرما دے۔ مطلب کیا ہوا؟ تیرے بعد بندہ کوئی نہیں، اب میری یہ چاہت ہے کاش اللہ تعالیٰ سے جب میری ملاقات ہو تو میرے اعمال بھی ویسے ہوں جیسے عمر ابن خطاب کے اعمال ہیں۔ فاروق اعظم کے اعمال اتنی شان والے ہیں، مولا علی پاک چاہ رہے ہیں کاش میں بھی ان جیسے اعمال کر لیتا۔ امام مسلم اس کو روایت فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے چند جملے بولے، میں نے ہر جگہ سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا